بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر اپنے کام میں، اپنے فساد میں، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو اسے چڑ چڑھ جاتی ہے، عملتُ انفہ اسے تکبر ابھارتا ہے، حمیت حملتہ الحمیت عمل بالاسم، گناہ کے عمل کرنے پر حمیت اسے چڑ چڑاتی ہے، وہ جو اسے حکم دیا گیا باتقاء اللہ سے ڈرنے کا، اس سے پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، اس سے جہنم کافی ہے۔ الانفہ الاستکبار، یعنی حملتہ الانفۃ حملتہ الاستکبار، تکبر اسے ابھارتا ہے۔ اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ مصنف نے کہ ان العزہ و یہ خلاف الذل، عزت جو ہے یہ ذل کے خلاف ہے، کس کے؟ ذل کے، ذلت کے، أخذت العزہ، یہ جو عزہ یہ ذلت کے خلاف ہے، ذلت کے مخالف ہے۔ مجاز عن سببہ، یہ مجاز ہے اس کے سبب سے، اور وہ ہے انفہ، وہ کیا ہے؟ انفہ، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ تکبر۔ یہ وقولہ الحمیۃ بالتشدید ننگو آر داشتن، حمیت کسے کہتے ہیں؟ آر رکھنا، میری شرمندگی ہوگی، ٹھیک ہے، میں شرمندہ ہوں گا، آر ہوگی، کسی چیز سے آر ہو جانا، کسی چیز سے شرمندگی ہونا، اس سے حمیت کہتے ہیں۔ تو اسے تکبر اور حمیت نے گناہ کے کام پہ ابھارا۔ دیکھو نا، کسی کو کہتے ہیں کہ وہ متکبر ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے بچائے، تو اسے کہتے ہیں آج دا چھوٹا ہو کے منو پہ سمجھاندہ ہے، منو بات کرتا ہے، تو وہ چھوٹا جی ہے، دیکھا یہ باتیں کرتے ہیں، آگے کیا آ جاتی ہے؟ تو یہ چھوٹا گناہ اصرار پر کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ پھر چھوٹے سے بڑا مصر ہو جاتا ہے نا، اس پہ أخذ العزہ، تو پھر اسے گناہ کے ساتھ عزت چڑھ جاتی، پھر وہ گناہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ہوتا صغیرہ، چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ اس پہ اصرار کرتا ہے، تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے وہ۔ تو وہ پھر کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھائے گا، ہم سمجھے ہوئے ہیں، وہ تکبر آگے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو اس کی ذات دیکھو فلاں، سمجھ آ رہی، یہ ہمیں بات کرے گا، تو اس سے پھر وہ ایک تو کسی چیز سے ننگ اور آر اس کا نہ عمل نہ کرنے پر ابھارتا ہے، اور دوسرا تکبر اسے ابھارتا ہے۔ فحسب جہنم، تو اسے جہنم کافی ہے، اسے یہاں جو ہے نا حسب کا معنی بیان کیا، کافی ہی، اسے جہنم کافی ہے، اور وہ اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی المہاد الفراش، ہیا، تو ہیا بتایا کہ یہ یہاں جو ہے محذوف ہے، کیا ہے؟ یعنی کہ مخصوص بالمدح اور مضموم اور مخصوص بالضم، تو یہاں بیسا فعل ضم ہے، تو اس کا پھر جو مخصوص بالضم ہے، جسے ضم کے ساتھ مخصوص کیا، وہ کہاں ہے؟ تو شاعر نے اس کو ذکر کیا ہیا، ٹھیک ہے، تو یہ محذوف تھا، یعنی وہ جہنم اس کا برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں دیکھیں کہ بِاتِّقَائِهِ فرمایا، اشارہ اس طرح ہو گیا کہ یہ ان کے قول آخذتہ بکذا، ذا اذا حملتہ علیہ، جب وہ چیز اذا حملتہ علیہ، جب میں نے اس کو اس پر ابھارا اور اس کو اس پہ لازم کیا، تو پھر اس کو کہا جاتا اخذتہ بکذا، بقضا، تو یہ ہے کہ الذی امر باتقائہ، جس کا اسے حکم دیا گیا اس کے ڈرنے کے ساتھ، تو پھر جب اس پہ ابھارا تو یہ بات کی، تو اس سے کیا ہوگی؟ چڑ چڑھ گئی، کیا چڑھ گئی؟ چڑ چڑھ گئی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ جو زبان یہ اپنی جو دل میں اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے، اس پر گواہ بناتا ہے۔ اب جرم پہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، کس پہ؟ تو جرم پہ اللہ کو گواہ بنانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو
گناہ پر گناہ ہے. کیا ہے؟ شراب پی رہا ہو, شراب پینے لگا ظالم اور بسم اللہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے لگا, بسم اللہ پڑھتا ہے. اہل جو ہے محرم کا جوا کھیلنے لگا, نفس سے کنایہ بسم ہے. اللہ محرم پڑھتا کی ہے. تو یہ گناہ پر گناہ ہے. بہتر یہ وہ کہ تو حرام تھا, زوجہ اب حرام پر بسم اللہ پڑھ. جو اس کے تو پھر یہ کیا ہے؟ گھر کے گناہ نیچے پر ہیں سوائے گناہ باپوں ہے. کے اور یہ اللہ کی توہین ہے. بھائیوں کے. ایک بندہ جرم رکھے اور پھر اللہ کو اس پر گواہ بنائے, بہنوں کے. نعوذ باللہ اور من ذالک, الحق پھر اللہ کا بالمتمتع, نام لے اس اور پہ. کہتے ہیں متمتع کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ پر ذکر کیا گیا اس میں سنت کے ذریعے قانون کو بھی لاحق کر دیا گیا ہے. یعنی حکم جو متمتع کا, تو یہ تو اللہ کی توہین ہے. ذکر کیا گیا ہے سنت کے ذریعے قانون کے لیے بھی, قانون کو بھی اسی حکم میں لاحق کیا گیا, اسی خصام. یعنی وہ میں یحرم بالعمرہ والحج, فرمایا یعنی قانون کو ہوتا ہے جو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھے, یا یدخل الحج علیہ قبل طواف, کچھ لوگ یا حج الناسی اور کچھ لوگ پر یشتری میں یشری یشری عمر پر ہی بیچتے ہیں, داخل کرے قبل طواف, طواف سے یہ بھی پہلے, اسے کی. طواف سے کچھ پہلے لوگ بیچتے ہیں پر کیا کر لیں, عمرے پر اپنے داخل کر نفس دیں. کو, اسے کہتے ہیں قاری. اپنے یعنی میں نے بتایا کہ حج عمرے کا اکٹھا نفس احرام باندھ کی لیتا بے ہے, کرتے یا ہیں. پھر وہ ابھی یعنی طواف نہیں کیا اس نے, تو اس سے پہلے عمرہ جب پر ہی اس نے زیروہا حج کو بھی اسے داخل خرچ کر دیا ہے. کیا مطلب؟ تو شرع نے اس کا کی یہ بھی دم دینا پڑے گا, وہ میں نے بتا دیا. یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اس کو, ڈبل ہوگا اپنی جان کو فی طاعت اللہ, اللہ کی طاعت میں. یہ ہے سنگل ہوگا بیچ دینا, ہدی, اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. جو قارین ہوتا ہے اس اپنے کے لیے نفس ڈبل, کو اور اللہ جو کی متمتع ہوتا اطاعت ہے میں بطور مصروف کر دیتے ہیں. حج کے شکر کے, اور اس کے لیے ایک ہوتی ہے قربانی, اور جو مفرد ہوتا ہے اس کے لیے بھی اطاعت میں مفرد جو ہے نا, اس میں جو دم آئے گا وہ دم کی جو اللہ کی رضا اس پہ ایک آئے گا, یہ موثر ہوگا تو اس اللہ کی رضا ایک آئے گا, ابتغاء ہوگا اس پہ شرع کہتے ہیں دو آئیں گے. لیکن یہ بتا رہا ہوں اب جو اللہ کی رضا حج کی قربانی چاہنے کے لیے, یہ متمتع پہ ایک آئے گی, مرضات اللہ, مرضات دو آئیں گی, یعنی رضا دو آئیں گی. رضا واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرے, مرضات پمانا فیما یأمرکم بھی, اس میں جو اللہ کی رضا وہ حکم دیتا ہے چاہنے کے لیے, اللہ کے حکم میں اپنے نفس کو اللہ سے ڈرے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرے. اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل کہتے ہیں؟ روکتا ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرے بارے میں, ٹھیک ہے. تو وہ صہیب اس سے باز رہے, صہیب ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ لما اللَّهَ آذاہ شَدِيدُ المشرکون, اور تم جان لو مشرکین کہ اللہ کا سخت عذاب ہے, ان کو اللہ تکلیف کا دی. سخت ہے حاجر لمن المدینہ, خالفہ, اس کے لیے جو اس کی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کرے. کس کی طرف؟ سمجھ آ رہی ہے؟ صہیب وہ ہیں اپنے محبوب کریم صلی کہ اللہ جن کو مشرکین نے تکلیف دی, تو انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. وَتَرَكَ لَهُمْ, اور چھوڑ دیا ان کے لیے, مالہ, اپنا مال, اپنا مال ان کے لیے چھوڑ دیا. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اب یہاں دیکھیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا واقعہ کیا ہوا کہ مشرکین نے ان کا پیچھا کیا جب وہ ہجرت کے لیے آ رہے تھے, ہجرت کے لیے آ رہے تھے. تو بس آپ نے ترک سے جو تیر تھے نا وہ سارے نکال لیے, سارے نکال لیے. اور آپ تیر چلانے کے ماہر تھے, تیر چلانے کے بڑے ماہر تھے حضرت صہیب. اور پھر تیر خطا نہیں کھاتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ میرا تیر سیدھا دل میں جا کے لگتا ہے, میرا تیر سیدھا دل میں جا کے لگتا ہے. تو جب اب مکہ سے ہجرت کے ارادے سے نکلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں چلے ہیں, اللہ کو حکم آ گیا, تو لہذا میں بھی مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں. تو قریش مکہ نے ان کو روک لیا, کیونکہ ایک جماعت ان کی اتباع کی, پیچھا کیا. جب ان کے پیچھے لگ گئے تو آپ نے ترک سے سارے تیر نکال لیے, اور آپ تیر پھینکنے والے تھے, اور وہ مصیب تھے, یعنی درست تیر پھینکنے والے تھے. کہا یا معشر قریش لقد علمتم انی, کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں, میں تم سے زیادہ تیر پھینکنے والا مرد ہوں, تم سے زیادہ تیر پھینکنے والا, یعنی جتنے بھی ہیں میرا ارما, تم سے جو تیر پھینکنے ان میں سے زیادہ میں تیر پھینکنے والا مرد ہوں. اور اللہ واللہ, اور اللہ کی قسم, میں اپنا تیر نہیں رکھتا مگر مرد کے دل میں, اس میں وہیں پھینکتا ہوں, وہاں لگتا ہے تیر. اور اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے, لا تصلون الی
حتی ارمی بکل سہم فی کنانتی، یہاں تک کہ میں تیر پھینکوں اور ہر تیر اپنے ترک سے نہ پھینک دوں، مار نہ دوں، اس وقت تک تم میرے تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میرے تک آنے تک تیر تو کھاؤ گے نا، پھر تو میں تیر جتنے بھی ہیں سارے چلا دوں گا، سارے چلا دوں گا، اور تیر ختم ہوں گے تو پھر میں تلوار پکڑوں گا۔ ثم اضرب سیفی ما بقی فی یدی، جب تک میرے ہاتھ میں رہے گی میں تلوار سے لڑتا رہوں گا، تمہارے والی نہیں ہوں گا، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ سن لو، ثم، اور پھر تم کرو معاشی تم جو تم چاہو، جب میرے سے تلوار بھی جائے گی پھر تسی منو پکڑ لو گے، پھر جو چاہو کرو، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں میرا ہونا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، میرا ہونا فائدہ پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں میں شیخ کبیر ہوں، فإنی شیخ کبیر ہوں، میں بڑا شیخ ہوں، میں ولی مال فی داری بمکہ، اور مکہ میں جو میرا گھر ہے وہاں میرا مال ہے، وہاں میرا مال ہے۔ فرجیو، تم لوٹ جاؤ اور جاؤ میرا مال لے لو اور مجھ سے الگ ہو، جو میرا راستہ چھوڑ دو، میرا تو جا کے میرا مال لے لو، فلاں فلاں جگہ میرا مال ہے۔ مال کے پجاری جب یہ کہا وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اسی مال لے لینے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اور وسار والمدینہ، اور آپ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اور جب مدینہ شریف داخل ہوئے، لقیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ملے، تو پھر آپ نے ان کو بتایا کہ راستے میں یہ واقعہ ہوا۔ تو پھر آپ نے فرمایا رابح البیع یا صہیب، فقال ما ذاک یا ابا بکر، کہا اے صہیب تمہارا سودا فائدہ مند ہوا، تمہارا فائدہ مند ہوا۔ یہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا کہ صہیب تمہارا سودا فائدہ مند ہوا، تمہارا سودا فائدہ مند ہوا، تمہارا سودا فائدہ مند ہوا۔ کیسا سودا کیا؟ وما ذاک یا ابو بکر، تو انہوں نے کہا ابو بکر وہ کیا ہے کہ میرا فائدہ سودا مند ہوا، میرا سودا فائدہ مند ہوا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فَأَخْبَرَهُ بِمَا نَزَلَ فِيهِ، پھر انہوں نے بتایا ان کو اس کے متعلق جو آیت اس بارے میں اتری ہے۔ ہاں آیت اتری ہے کہ تم نے اپنی جان کیا کی؟ اللہ کی طاعت میں بیچ دی ہے، اللہ کی طاعت میں بیچ دی ہے۔ اور کیا کیا؟ وہ تو جان پہ در پہ تھے نا، تو آپ نے انہیں مال دے دیا، انہیں، اور جان جہاں کو دے دی، جان ایسے کیا نا، اللہ کے لیے قربانی دے دی۔ کہا اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، بعض لوگ وہ ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اپنا اسے اللہ کی طاعت میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مال دے دیتے ہیں۔ تو اب اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے یہ دیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فَفَرِحَ بِذَلِكَ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس پر بڑے خوش ہوئے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ صحابہ کی نیکی ہیں کہ جن کی نیکیوں پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا، اور ان کی نیکیوں کی قبولیت اللہ کے کلام سے ہے، اللہ کے اب جتنی مرضی بندہ نیکی کر لے، کیا قرآن اترے گا اور اس کی گواہی ہوگی کہ اس کی نیکی قبول ہے؟ تم صحابہ جیسے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، صحابہ کے متعلق بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کی نیکیوں کی قبولیت پر عام مینا کے لال نے تو بات کی ہے، خالق کائنات جل وعلا نے خود گواہی دی ہے، تو یہ بھی ان کی نیکی کی گواہی ہے نہیں، ان کی نیکی قبول ہے۔ اور جو ان پہ بات کرے وہ ہے، بات کرے وہ فضول ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی نیکی رب کے ہاں قبول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو حضرت صہیب کہتے ہیں کہ وَتَرَكَ لَهُ مَالَهُ، تو پھر ان کے لیے اپنا مال چھوڑ دیا۔ اس میں اشارہ ہے دوسرے قول کی طرف، فی تقریر آیت کی تقریر میں جو کا مال چھوڑ دیا، تو آیت کے تقریر میں یہاں دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے کہ مراد بالشراء سے اشترا ہے۔ شراء سے مراد یہ دوسرے، یعنی مال ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اب دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا؟ مراد بالشراء سے اشترا، لینا، کیا کرنا؟
دینا، والاخذ آپ نے پڑھا ہے کہ شرا کا معنی لینا بھی ہے، بدلنا تبدیل کرنا بھی ہے، تو لینا اخذ، اس پر یہ مطلب ہوگا کہ اس کا مال ہوا الثمن الذی، وہ ثمن ہے، وہ کیا ہے؟ مال ثمن ہے جو اس نے ان کے لیے چھوڑ دیا، اور اپنا نفس وہ مبی ہے، وہ کیا ہے؟ سودا ہے، الذی اشتراہ، جس نے اس کو لے لیا، اس کو سودا لے لیا، یعنی ان سے قیمت کر لی، کن سے؟ قیمت کی، کیا کی؟ مال ان کو دے دیا، مال اور جان لے لی، جان، یہ دوسرا معنی ہے الذی اشتراہ واخذہ، واخذہ، اور پہلے میں دیکھیں کہ اللہ سے سودا، کس سے؟ اللہ پاک سے سودا، جس کو شاعر نے بھی ادھر پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنے نفس کو بیچتے تھے، اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، تو پھر اللہ عز و جل خریدتا ہے، اللہ عز و جل خریدتا ہے، اور حالانکہ اس کی ملک ہے، لیکن یہ اپنی ملک کو اللہ کی ملک، اللہ کی ملک میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ثمن کیا ہے؟ اللہ کی رضا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی آگے ثواب کیا ہے؟ ثواب اللہ کی رضا ہے، ثواب کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ یہ جو بتا دیے کہ وترک لہم، انہوں نے، اس نے ان کے لیے اپنا مال چھوڑ دیا، اس میں پھر دوسرا معنی ہے کہ اپنی ذات کو سودا بنا لیا اور اس کا بدلہ مال بنایا اور مال کفار کو دے دیا، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔